نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجتنبوا كبائر الاثم والفواحش صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا کھرب ہے احسان اور شکر کہ جس نے ہمیں ہماری اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعات نصیب فرمائی اور رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت دن کا صیام اور رات کا قیام ہے۔ روزے کا مقصد اللہ جل شانہ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تمام منکرات سے بچنا اور معروفات پر عمل کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ معروفات کی قبیل میں فرائض اور واجبات پر انسان اہتمام کے ساتھ عمل پیرا رہے، اور منکرات میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنا زیادہ بچتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ تقوی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا۔ اور اصل تقوی ہی ہے اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز ترین باعث عزت و تکریم انسان اللہ کے ہاں وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اسی ضمن میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی کی بنیاد گناہوں سے بچنا ہے۔ اور گناہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک کو صغیرہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو گناہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کے کرنے پر انسان کے دل کے اندر کھٹکا محسوس ہو۔ کوئی بھی کام کرنے لگے دل میں کھٹکا آئے کہ کوئی دیکھ نہ لے تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کے متعلق دنیا میں سزا کا حکم جاری ہوا ہو یا آخرت میں اس کے کرنے پر کسی وعید کا حکم جاری ہوا ہو، یا پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے فلیس منا کہ جس نے یہ کام کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، صغیرہ گناہ اللہ جل شانہ اعمال کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح وضو کرنے سے انسانی جسم کے انسانی اعضاء کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک عید سے دوسری عید، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اب علماء کرام نے کبیرہ گناہوں کو کتب احادیث سے نکال کر کے ایک فہرست مرتب کی ہے جس کے تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان میں سے بھی پھر 7 جو ہے وہ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ پہلے نمبر پر کبیرہ گناہ شرک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ خطرناک گناہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے الا یہ کہ کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی اللہ جل شانہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، وہ ملائکہ میں سے ہو، وہ نبی ہو، وہ کتب ہو، ابدال ہو، اینی ون کوئی بھی پرسن ہو، اس کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ اس کو شرک جلی کہتے ہیں اور خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہر قسم کے شرک سے بچیں گے تو ایمان نصیب ہوگا، اور ایمان کے ساتھ ہی اعمال عند اللہ شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ اور شرک خفی ریا کو کہا جاتا ہے، الریاء شرکن، ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی شرک میں شامل ہے، اور یہ انتہائی خطرناک شرک ہے، انتہائی خطرناک گناہ ہے۔
اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ریا کیا ہے کہ انسان کی خلوت میں کچھ اور ہو، جلوت میں کچھ اور ہو، یعنی انسان جو ہے وہ انسانوں کی تعظیم تو کر رہا ہو، انسانوں کو دکھلانے کے لیے تو اعمال کر رہا ہو، اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ عامل یا اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کے اعمال نیک ہوں، لیکن جب خلوت میں جائے تو اللہ جل شانہ کی تعظیم نہ کرے اور وہاں پر جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل جو دکھلاوے کے لیے ہو اس کو ریا کہتے ہیں، اس لیے ہر قسم کے ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور اس کی بڑی سخت جو ہے وہ وعید ہے۔ دنیا میں بھی ریاکار جو ہے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت کی ذلت و رسوائی وہ بھی ایک مسلم ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان ریاکاروں کو جو شرک خفی میں ملوث ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جنت کا نظارہ کرایا جائے گا، جنت کے خوبصورت مناظر دکھائے جائیں گے، ان انعامات سے جو ہے ان کو جو ہے ان کی آنکھوں کو خیرہ کیا جائے گا، لیکن پھر اچانک اللہ کا حکم ہوگا اور ان کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا جائے گا، ان کا رخ موڑ کر کے پھر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت یہ سب کہیں گے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر جہنم میں ہی بھیجنا تھا تو پہلے سیدھے جہنم میں بھیج دیتے، اب تو یقیناً زیادہ تکلیف ہوگی کہ جنت کے تمام مناظر ہم نے دیکھ لیے، انعامات دیکھ لیے، خوبصورت اور حسین نظارے جو ہے وہ کر لیے، اب ان کو چھوڑ کر کے جہنم میں جانا یقیناً ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بھائی دنیا میں تم بھی اسی طرح کرتے تھے، میری تعظیم نہیں کرتے تھے، لوگوں کی تعظیم کرتے تھے، عمل میرے لیے نہیں کرتے تھے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ یہ کہے، فلاں یہ کہے۔ تو لہٰذا جب تمہاری دو رخی تھی دنیا کے اندر تو اسی لیے تمہارے اس گناہ کی سزا کے طور پر جو ہے تمہارے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے کہ جنت کے نظارے کرا دیے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اگر دنیا کے اندر تم اس شرک سے، ریاکاری سے بچا کے اعمال کر کے آتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ انعامات کا گھر جنت ہوتا، جب تم یہ نہیں کر کے آئے اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، لہٰذا اب جہنم میں ہی جانا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھانے کے لیے روزے کے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے، اور کبیرہ میں سے بھی اکبر الکبائر پہلے نمبر پر جو شرک ہے، کسی بھی قسم کی وہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچا کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تقوی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف جو ہے وہ رواں دواں رہیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور اللہ کے احسان اور رحمت سے ایک دن ہم جو ہے اپنی جنت سدھار جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔